بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، پاکستان میں رمضان المبارک اور عید الفطر کے چاند کے حوالے سے ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے، لیکن اس مرتبہ بلکہ پہلی مرتبہ عید الاضحیٰ کے چاند کے حوالے سے بھی مفتی منیب الرحمان جو گزشتہ 20 سال سے رویت الحلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور آپ کے جہلم شہر کے منسٹر جناب فواد حسین چودھری صاحب کے درمیان اختلاف میڈیا میں خوب ڈسکس ہو رہا ہے، پلیز اس حوالے سے بھی پاکستانی عوام کو ایجوکیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، یہ بنیادی ذمہ داری تو پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے کہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے اور ہماری جو عبادات جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس میں آپ نے 15 کروڑ عوام کم از کم، اس سے زیادہ ہی بلکہ مسلمان ہوں گے، 20 کروڑ کے قریب تو ہوں گے 22 کروڑ میں سے، ان کو آپ نے سسپینڈڈ پوزیشن میں کر دیا ہے کہ یار اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے۔ اگر 9 ذوالحجہ والے دن 10 ذوالحجہ ہے اور 10 والے دن 9 ہے تو قربانی کا کیا بنے گا؟ چلیں یہاں پہ حج نہیں ہو رہا، شکر ہے کہ حج نہیں یہاں پہ ہوتا، ورنہ تو حج بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتے یوم عرفہ کے اعتبار سے۔ یہ جتنی تماشے لگ رہے ہیں نا جی، یہ ان کی ایک آپس کی ٹسل چل رہی ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ کسی منسٹر کا کام نہیں ہے، یہ پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کا کام ہے کہ وہ چاند دیکھے۔ ہاں، وہ ضرور ساری سائنٹیفک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایڈنگ ڈیوائسز، چاہے وہ دوربین ہو، کیلنڈر ہو، یہ ساری چیزوں کا یوز وہ کریں، لیکن بہرحال اوورآل رؤیت ہلال کمیٹی کا یہ فورم ہے، اسی کے اوپر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ دو الگ سے، یہ پاکستان ہی ہے سر جہاں پہ آپ کو ایک منسٹر ایک بیان دیتا ہوا نظر آئے گا، دوسرا بیان دیتا ہوا۔ باہر کے ملکوں میں ایسا سر کبھی بھی نہیں ہوتا، اور یہ واقعی جو چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں میرے علم میں تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بڑی عید کے اوپر جھگڑا ہوا ہے۔ ابھی تک رمضان اور چھوٹی عید پہ جھگڑا ہوتا تھا، وہ بھی ایک مولانا تھے پوپل زئی صاحب، میرا خیال ہے انہوں نے اب خلافت آگے ٹرانسفر کر دی ہے فواد چودھری صاحب کو، کیونکہ اب وہ نہیں سامنے ان کو کوئی بیانات آتے۔ تو حالانکہ رؤیت ہلال کمیٹی وہ ہے جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کے نمائندہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کسی کو کوئی ایشو ہے تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ پبلک میں لا کے اس کو اس طریقے سے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیں۔ فواد چودھری صاحب انتہائی ذہین آدمی ہیں، اور چونکہ جہلم کے ہیں تو ان کی زبان بھی جو ہے وہ، جس طرح میں ان کو نہیں کہتا ہماری زبان لمبی ہے تو ان کی بھی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ مفتی منیب صاحب کی زبان جو ہے نا وہ ہم دونوں سے زیادہ لمبی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یقین کریں جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں نا، ان کی تو وہ جو پھکیاں وہ دیتے ہیں نا، تو وہ تو پھر حکومت کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں، اور ان کے وہ بی آر ٹی منصوبے کو لے کے جو انہوں نے جملے کسے ہیں نا، یقین کریں حسب حال ہے، وہ ایک عالم کا ہی ذہن وہاں پہ جا سکتا ہے جس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں، تو وہ تو کسی کے پلے کوئی شے نہیں رہنے دیں گے۔ تو دونوں طرف سے یہ بمباری شروع ہو گئی ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ سائنس سے آپ ضرور ایڈنگ ڈیوائسز سے لیں، میرا اس کے اوپر آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈڈ ہے، مون سائٹنگ، انجینئر محمد علی مرزا لکھے، تو میں نے پورا اس کے اوپر سولوشن دیا ہے۔ اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ ان چیزوں سے مدد ضرور لیں گے، لیکن اس کے اوپر رلائے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دینی فریضہ ہے، اور یہ اس کا تعلق چاند کے پیدا ہونے کے ساتھ نہیں ہے، چاند کی رؤیت ہے۔ یہ مسئلہ ہی رؤیت ہلال کا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند دیکھ کے روزے رکھو، اور چاند دیکھ کے روزے رکھنے چھوڑو۔ مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اگر بادل آئیں اور مطلع ابر آلود ہو تو تم 30 کی گنتی پوری شمار کر لو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتایا۔ اب یہ کہنا چاند پیدا ہو گیا، سر چاند پیدا ہوئے 1 گھنٹہ بھی ہو نا تو چاند تو پیدا ہو گیا، لیکن اس کی رؤیت نہیں ہوتی، ایٹ لیسٹ 15 گھنٹے اس کی لائف ہوگی تو پھر اس کی رؤیت شروع ہوتی ہے۔ اب 15 گھنٹے اس کی لائف بھی ہوگی، اس کے باوجود رؤیت نہیں ہے، مطلب بھی صاف ہے، تو اب زبردستی تو نہیں آپ کہہ سکتے۔ اس کے اوپر مجھ سے علمی جواب بھی لے لیں۔ پچھلی دفعہ امریکہ نے جو کیلنڈر کی ڈیٹ دی تھی نا،
ان سے زیادہ تو ٹیکنالوجی نہیں ہے نا آپ کی. رؤیت جو ہے نا اس سے ایک دن پہلے ہو گئی تھی. اب فزیکلی کسی نے چاند دیکھ لیا ہے, کیلنڈر کہہ رہا تھا کہ آج چاند نہیں کل نظر آئے گا, تو اب وہ کیلنڈر کو فالو کریں گے یا نہیں؟ سعودی عرب کی مثالیں دیتے ہیں. سعودی عرب میں ہر تیسرے چوتھے سال وہ کہتے ہیں اس دفعہ ایک روزہ کم ہو گیا تو آپ قضا کر لیں, اگر کیلنڈر اتنی پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہو. تو ایسا نہیں ہوتا. باقی اس دفعہ وہ جو تصویریں لگا رہے ہیں یہ چاند دیکھیں, یہ پہلی کا نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ تو دوسری کا تیسری کا. سر یہ اس طرح نہیں ہے. 30 جب مہینے کے دن پورے ہوتے ہیں اس کے بعد جو چاند نظر آتا ہے وہ موٹا ہی ہوتا ہے. اس طرح نہیں کوئی حساب لگا سکتا. اور اس پہ ترہ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیم یہی بحثیں نبی الاسلام کے مبارک دور میں بھی ہوئی نا. ابن عباس تک بات پہنچی کہ وہ تابعین میں جھگڑا ہوا ہے, کہتا ہے یہ دوسری کا ہے, دوسرا کہتا ہے تیسری کا. تو ابن عباس نے کہا کہ نبی الاسلام نے مجھ سے خود فرمایا تھا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ چاند کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہے, تو تم جو دیکھتے ہو اس کو فالو کرو, اندازے نہیں ہے کہ پھینکیاں نہ لگاؤ. حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے مدینہ شریف آیا, تو ابن عباس سے ڈسکشن شروع ہوئی. تو ابن عباس نے پوچھا بھی تم نے وہاں روزے کب شروع کیے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو شب جمعہ کو وہاں پہ چاند دیکھا تھا اور جمعے کو ہمارا پہلا روزہ تھا. تو ابن عباس نے کہا واللہ کیا ایسے ہی تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی تھا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو مدینہ شریف میں جو ہے وہ جمعے والے دن چاند دیکھا ہے اور ہفتے کو ہمارا پہلا روزہ تھا, یعنی شب ہفتہ کو دیکھا. تو وہ تابعی کہنے لگا کہ حضرت پھر ہمارے اب روزے کا کیا میرا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم معاویہ کے چاند کو فالو نہیں کریں گے, ہم اپنے چاند کو فالو کریں گے. ادھر کے لوگ اپنے چاند کو فالو کریں, ہم اپنے چاند کو فالو کریں گے. اچھا دونوں نے چاند دیکھا, اندازہ نہیں مقرر کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ شام میں, چونکہ اس وقت دارالحکومت شام میں شفٹ ہوا تھا, شام کے اندر چاند مکہ مدینے سے بھی ایک دن پہلے نظر آ گیا تھا. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے ساتھ کریں, سعودیہ کے ساتھ کریں, تو یہ تو ان کو کہنا چاہیے شام کے ساتھ کریں.